بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آج کا یہ بیان گزشتہ بیان کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ کیا مطلب؟ گزشتہ بیان میں حج سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں، آج اسے پورا کیا جائے۔ گزشتہ بیان میں حج فرض سے متعلق بہت سے مسائل بیان ہوئے کہ آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن پر شریعت کے اعتبار سے حج کرنا فرض ہے، مگر یا تو وہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اور یا تو مسئلہ جانتے ہیں مگر مال کی محبت میں اندھے اور مغلوب ہونے کی وجہ سے ابھی تک حج فرض کی ادائیگی میں وہ تاخیر کر رہے ہیں اور گنہگار ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ جزیات اور کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، اس میں کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا۔ وہ مسئلہ عام طور سے دیہاتوں میں قریوں میں پایا جاتا ہے، باقی اس کے علاوہ اگر شہر کے رہنے والوں میں بھی ہے تو ان پر بھی حج فرض ہے۔ مسئلہ پہلے سن لو اچھی طرح۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہو، اگر کسی کے پاس اتنی زمین ہو کہ وہ زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بھیج دے، اس سے سفر حج کے جانے آنے کے سارے مصارف کا انتظام ہو جائے، اور اس کے بعد بھی اتنی زمین اس کے پاس بچی رہے کہ اس سے گزارا ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کے ذمے لازم اور واجب ہے کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا بیچے اور بیچ کر حج کو جائے اور حج کرے۔ اگر ایسا شخص حج میں نہیں جا رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اب خطرہ یہ ہے کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہ مسئلہ گزشتہ جمعہ پر ہے۔
باقی اس کے علاوہ میں نے حدیث پڑھی ہے، 2 حدیث. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج کے فضائل بعض احادیثوں میں اجمالی اور مختصر بیان کیے گئے اور بعض احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. جیسے اس سے پہلے جمعہ کو حدیث پڑھی تھی، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ. جس نے حج کیا اور اللہ کے لیے کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کا کام اور شریعت کے خلاف کام نہیں کیا تو پھر ایسا شخص گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر وہاں سے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. اس میں حاجی کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان کی ہے اس حدیث. اسی طرح میں نے ابھی جو دوسری حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور، کہ وہ حج جو قبول ہو جائے. میرے بھائیو اصل قبولیت ہے، قبولیت کی کوشش کرنا چاہیے. ایک حدیث میں من کانت لہ حسنہ، جس کے بعد ایک نیکی یعنی اس کی ایک نیکی بھی اگر قبول ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اصل قبولیت کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت جو بھی عمل کریں وہ کیا ہو، قبول ہو جائے. بہت سارا آپ نے کیا اور کچھ بھی قبول نہیں ہوا تو کیا کریں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کوئی عمل قبول کیسے ہوتا ہے، اس کا تھرمومیٹر کیا، اس کا معیار کیا؟ تو ایک اصول یاد رکھو، ہر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں. کیا کیا؟ ایک تو وہ عمل آپ نے جب شروع کیا تھا تو صرف اللہ کی رضا کی اخلاص کے ساتھ. دوسرے وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق تھا، مسائل شرعیہ کے مطابق کیا تھا تو بس سمجھ لو. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہمیشہ یہ 2 تھرمامیٹر اپنے پاس رکھو اور اس کی روشنی میں چیک کرو. جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرے وہ عمل کیا ہو، سنت و شریعت کے مطابق. اب مثال، یہ حج کی مثال سمجھ لو. دیکھو اصل ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کی حاضری زوال کے بعد سے صبح صادق کے درمیان، اصل عرفہ کی حاضری کا نام حج ہے. تو اگر کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو اس کا مخصوص وقت ہے اس میں حاضر ہو گیا تو حج ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کہ میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ میں جاؤں گا تو کئی لاکھ کا مجمع ہوگا، وہاں میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو ہو سکتا ہے ریاکاری ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، لہذا میں عرفہ کی 9 کو جانے کے بجائے میں ایک دن پہلے 8ویں کو جاؤں گا، جب وہاں کوئی نہیں رہے گا، میں رہوں گا، اللہ رہے گا، اخم التنہائی میں رو رو کے اللہ سے خود دعا مانگوں گا. اور وہ شخص جائے اور اکیلے عرفہ میں حاضر ہو کر دعا مانگ کر ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو آ جائے اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وہاں نہ جائے تو آپ بتائیے اس کا حج ہوگا؟ حج ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ہو گیا. اتنا اخلاص ہے، اتنا اخلاص ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہم عرفہ میں مانگے دعا تو ہمارے اور اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی دیکھے نہیں. ایک دم ریاکاری سے دور ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے. لیکن اخلاص تو ہے لیکن سنت و شریعت کے خلاف. اس لیے اگر عرفہ کی 8 تاریخ کو کوئی عرفات میں جا کے آ جائے تو حج اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت کے مطابق اصل میں عرفہ کی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کی حاضری کا نام ہے. اب دوسری مثال لیجیے، ایک آدمی عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں گیا، کمرہ بند کیا، لائٹ بھی آف کیا،
اور نہایت خلوص اور خضوع سے اللہ کی یاد میں ڈوب کر 2 نفل نماز پڑھ رہا. بولو اس نفل نماز پڑھنے سے وہ گنہگار ہوگا کہ ثواب ملے گا اسے؟ کیوں؟ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب. دیکھیے اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے، لیکن سنت و شریعت کے خلاف. چلو تیسری مثال جمعہ کی لے لو. یہ جمعہ کی کئی رکعت فرض ہے؟ 2 رکعت کی 4؟ تو اگر کوئی آدمی جمعہ کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے، اس میں سورہ فاتحہ بھی زیادہ پڑھا اور تسبیحات بھی پڑھی زیادہ، دعائیں بھی زیادہ پڑھی، تو اگرچہ تسبیحات اور دعائیں زیادہ پڑھی اس نے، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے جمعہ کی 2 ہی رکعت ہے. تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے لیے 2 تھرمامیٹر ہمیشہ یاد رکھنا. کیا کیا؟ ایک تو وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسرے سنت اور شریعت کے مطابق. اب اس کی روشنی میں جو حج کرنے گیا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے جو حج کیا ہے تو میرا وہ حج قبول ہوا یا نہیں. اس کی فکر کرنی چاہیے. آپ میں سے بھی کوئی حج کر کے آگے آئے اور اس کو اگر فکر ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں، اس کا کیا تھرمامیٹر ہے؟ علماء نے اس کا 2 تھرمامیٹر بتایا. کسی کا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کا 2 تھرمامیٹر علماء نے ایسا موٹا ظاہر بتایا ہے کہ ہر آدمی اس کی روشنی میں اپنے حج کو چیک کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا. دو تھرمامیٹر سے پہلا تھرمامیٹر تو یہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، جب وہ مینا کے اندر کنکری مارتا ہے تو اس کی کنکری غائب ہو جاتی، فرشتے اٹھا لے جاتے. چنانچہ پہلے زمانے میں حاجی لوگ حج کرتے تھے تو اکثر کنکریاں وہاں غائب رہتی تھیں، اور اب حاجی لوگ جو حج کرتے ہیں اس کے بعد جو کنکری مارتے ہیں تو جہاں پر وہ کنکری جا کے گرتی ہے وہ کنکریوں کا اتنا سارا ڈھیر وہاں پڑا رہتا ہے کہ حکومت باقاعدہ جلدی جلدی گاڑی سے ہٹواتی رہتی ہے، گاڑی کا انتظام کر کے اس کو ہٹواتی رہتی ہے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج امت جو حج کر رہی ہے اس میں سے اکثر کا حج قبول نہیں ہوتا. اچھا چلو اس میں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے صاحب وہ میں نے جو کنکری ماری تھی وہ کیسے میرے کو معلوم ہو؟ تو میری ماری ہو سکتا ہے، میری غائب ہو گئی اور دوسرے کی موجود. اس میں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے. آپ کے دوسرا تھرمامیٹر اور واضح اور ظاہر، اس کی روشنی میں آپ چیک کریں. علماء نے بتایا کہ حج کے قبول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی کی زندگی بالکل چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے. پہلے اگر وہ معصیت اور گناہ کے راستے پر چل رہا تھا تو اب حج سے آنے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چل جائے. ایک دم سے اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر معاملے میں سنت اور شریعت کا پابند ہو جائے. یہ علامت ہوگی کہ اس کا حج کا. آج امت کے حج کا حال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ابھی حاجی لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں اور واپس آنے سے پہلے فون کریں گے، ارے ایئرپورٹ پہ میرے کو لینے کے لیے کون آئے گا؟ تو بھائی بولے گا میں آؤں گا. تو وہ بولے گا ارے بھابھی کو نہیں لاؤ، بھابھی کو لاؤ اور میری بیوی کو بھی لاؤ. اچھا، اور بھابھی اور بیوی جانے گی ایئرپورٹ گزارنے کے لیے، وہ تو ایسے نہیں، بہت خوبصورت کپڑے پہن کے جائیں گی، باقاعدہ میک اپ کر کے جائیں گی، بن سنور کے جائیں گی. اب ان کے بلانے کی وجہ سے راستے میں جتنی گناہ ان کے دیکھنے کی دکھانے کی وجہ سے ہوگا تو وہ گناہ تو ان کو بھی ملے گا جنہوں نے کیا ہے، لیکن سارا ٹوٹل گناہ اس بلانے والے کو ملے گا، اس کو بھی ملے گا. کیوں؟ روایت میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو حرام کو دیکھتا ہے اس پر بھی اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس پر. آپ جائیے ایئرپورٹ کو دیکھیے، اچھی خاصی بھیڑ ہے، عورتیں باقاعدہ حاجیوں کو اتارنے کے لیے جا رہی ہیں. یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ آپ غور فرمائیے کہ جس شریعت نے
نماز تک کے لیے مسجد میں عورتوں کا آنا پسند نہ کیا ہو تو وہ بازار میں جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، اور پھر راستے میں ان کی پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہوں، پتہ نہیں کتنی بد نظری ہو، بے احتیاطی ہو، یہ سب کا ذمہ دار۔ اب اس کی روشنی میں آپ غور کر لیجیے کہ آج کتنوں کا حج قبول ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، تھوڑا بہت جو بھی کرو وہ اس طرح کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو، قبول ہو جائے۔ اور اس کے لیے 2 تھرمامیٹر، آپ کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرے وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حج کی فضیلتیں احادیث میں بعض جگہ تو اجمال کے ساتھ بیان کی گئی، اور بعض جگہ پوری تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بتائے کہ حج کرنے پر آدمی کو کیا کیا انعام ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مینا کی مسجد میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں حج کی تفصیلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مینا کی مسجد میں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ایک انصاری اور ایک ثقفی، اور دونوں حضرات نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنے آئے، کچھ پوچھنے آئے، کچھ معلومات کرنے۔ حضور نے ارشاد فرمایا چاہو تو تم پوچھ لو، اور چاہو تو میں خود ہی بتا دوں کہ تم کیا معلومات کرنے ہیں۔ جی تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی ارشاد فرمائیں، جب آپ کو معلوم پڑ گیا ہم کیا معلوم کرنے ہیں تو آپ بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حج کی نیت سے جب کوئی آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر گھر سے نکلتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ کعبۃ اللہ میں آ کے طواف کر کے فارغ ہو کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لیتا ہے تو پھر اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لیتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ مینا کے اندر کنکریاں مارتا ہے تو کنکری مارنے پر اسے کیا ملتا ہے، اور جب وہ قربانی کرتا ہے 10ویں تاریخ کو تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، پھر قربانی کے بعد جب وہ بال مڑاتا ہے تو اس پر اسے کیا نیکیاں ملتی ہیں، وہ عرفات میں حاضری دیتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اور پھر جب وہ طواف زیارت کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اور کما جاتے ہیں۔ پھر حضور نے ایک ایک نیکی کو تفصیل سے اس کا ثواب بتایا۔ کہا دیکھو جب حاجی حج کی نیت سے اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو اس کی اونٹنی یا سواری جو ایک قدم رکھتی ہے ہر قدم پر اس کے 1 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ حرم شریف میں پہنچ کر طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر 1 عربی غلام کے آزاد کرنے کا اسے ثواب ہے، اور جب وہ عرفات میں حاضری دیتا ہے تو پھر اسے کیا ملتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب عرفات میں حاجی لوگ حاضری دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بندے، یہ پراگندہ بال والے، بکھرے بال والے یہ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، مجھ سے رحمت کی امیدیں لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کی سے جو بارش اترتی ہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیا،
اور تم جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، اور ہم نے تمہارے بھی گناہ معاف فرما دیے، تمہاری بھی بخشش کر دی، اور تم جن کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو گے ان کے حق میں بھی تمہاری دعا ہم نے قبول کی۔ او کما جاتے ہیں۔ فرمایا پھر جب صفا مروہ کے درمیان یہ صحیح کرتا ہے تو 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور کہا جب وہ مینا میں کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری مارنے پر اس کا ایک ہلاک کرنے والا جو گناہ اس کے ذمہ تھا وہ معاف کیا، اور قربانی کا ثواب تو الگ سے اس کے لیے بھی بیلنس ہے، ذخیرہ ہے۔ آگے جب وہ احرام کھولنے کے لیے بال مڑاتا ہے تو ہر بال پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے ایک گناہ مٹتے ہیں۔ اور ان سب سے فارغ ہو کر جب وہ آخر میں طواف زیارت کرتا ہے تو اب اس حالت میں کرتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے موڈے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جا اب تو آج سے پھر سے از سر نو اعمال کر، گویا پچھلے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تیری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، اب تو بخشا ہے۔ دیکھیے 2 حدیثیں میں نے پیش کی، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو قبول ہو جائے اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اس میں اجمالی بیان تھا۔ یہ دوسری حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پیش کی اس میں فضائل حج کا تفصیلی بیان۔ اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں، خصوصی لوگ ہیں، یہ اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے۔ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر، یہ ایسے وی آئی پی لوگ ہیں کہ اگر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ دعا قبول کرے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی سنت اور شریعت کے مطابق اللہ کے دربار میں حاضری دے، گناہوں سے بچ کر حاضری دے، گناہوں سے بچ کر حج کر لے، اوہو پھر تو اللہ اس کی ایسی دعا قبول کرتے ہیں، ایسی کبھی کبھی وہ دعا کی قبولیت کا اظہار ایسے ہوتا ہے جیسے ٹیوب لائٹ کا بٹن آپ نے دبایا اور ٹیوب لائٹ آئی، ایسی قبولیت کا ضرور ہوتا ہے۔ اور سنیے امام لیث ابن سعد اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں 113 ہجری میں نے پیدل حج کیا، اور وہاں پر جانے کے بعد ایک پہاڑ جبل ابو قبیس مجھے ملا، اس پہاڑ پر میں چڑھا تو دیکھا ایک کوئی بزرگ ہے اللہ والے دعا مانگ رہے ہیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص نام لیتے ہیں، اور وہ خاص نام اس انداز سے لیتے ہیں کہ وہ نام لیتے 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 ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس طرح سے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص نام لے لے کے انہوں نے دعا کی۔ دعا کر لیا تو دعا کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ انگور کھانے کو جی چاہ رہا، اللہ میری دونوں چادریں بڑی پرانی ہو گئی، مجھے دوسری کوئی نئی چادر دے دی۔ وہ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ جیسی ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، انگوروں بھرا ایک بڑا ٹوکرا ان کے سامنے حاضر ہو گیا اور اس میں بڑے بڑے انگور، اور کہا یہ وہ موسم تھا کہ اس زمانے میں دور دور تک کہیں انگور کا نام و نشان بھی مارکیٹ میں نہیں۔ اللہ ہر بات پر قادر کہ جیسی ان کی، دیکھو اگر کوئی اللہ کا عاشق بن کر حج کرے، سنت و شریعت کے مطابق اللہ کے دربار میں حاضری دے، وہ کیسے دعائیں قبول کرتے؟ سبحان اللہ۔ کہا ان کی زبان سے خالی اتنا نکلا تھا کہ اللہ انگور کھانے کو جی چاہ رہا، پر جیسے ہی نکلا تو انگوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا سامنے حضرت اس میں سے کھانے لگے۔ تو یہ بزرگ جو ساتھ میں دیکھ رہے تھے سارا منظر، کہنے لگے حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے، میں بھی آپ کو شریک ہوں۔ کہو کیسے؟ جب آپ دعا مانگ رہے تھے نا، میں بھی پیچھے پیچھے آمین بول رہا تھا، اور آمین بولنے والا برابر کا دعا میں شریک ہوتا۔ حضرت نے کہا اچھا آ جا، قریب آ جا، ایک کھا لے اس میں سے جتنا چاہے کھا لے، پر یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں۔ وہ بزرگ کہتے میں نے
کھایا، اس انگور میں بیج بھی نہیں تھا، بڑے لذیذ بڑے میٹھے، ایسا انگور کبھی نہیں کھایا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا 2 نئی چادریں بھی ان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا بھائی جب تو کہتا ہے کہ میں برابر کا شریک ہوں تو 2 چادر میں سے ایک چادر بھی تو لے لو، تیرا حصہ۔ ان کا نا حضرت مجھے چادر کی ضرورت نہیں، چادر تو آپ ہی رکھیں۔ اور ان کا اچھا ذرا کنارے ہو جا، میں اپنی پرانی چادر کو بدل لوں۔ وہ کہتے ہیں ایک چادر انہوں نے اوڑھنے کی جگہ پہنی، ایک چادر لنگی کی جگہ باندھ لیا، اور پرانے دونوں چادریں لے کے وہ پہاڑ پر سے اترے۔ پھر صفا پہاڑی کے پاس پہنچے تو ایک ماننے والے نے کہا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، یہ آپ کے ہاتھ میں جو کپڑا ہے آپ مجھے دے دیجیے، اللہ آپ کو جنت کا کپڑا پہنا ہے۔ یہ دعا دی اس نے، بس حضرت نے وہ اپنی اتاری ہوئی جو چادریں، یہ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سائل سے تم جانتے ہو پہچانتے کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، حضرت جعفر صادق ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے۔ بھائی میں نے ایک سیمپل آپ کو دکھایا کہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہے، خصوصی مہمان ہیں، VIP ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور لہ، کہ جب حاجی سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو سلام کرو، مصافحہ کرو اور اس کے گھر اسے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر دیں، کیونکہ اور وہ بخشا بخشایا آیا ہے، اس کی تو مغفرت ہوگی، وہ جس کے لیے مغفرت اور بخشش کا ہاتھ اٹھا دے گا اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کی جو حجاج کرام سے ملاقات ہو آپ ان سے سلام کریں، مصافحہ کریں اور ان سے مغفرت اور بخشش کی دعا کی درخواست کریں۔ اور وہ 3 دعا میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جیسے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے وہ حاجی مغفرت کی دعا کرے، ایسے حاجی کی بھی بہت بڑی ضرورت وہ دعا ہے جو آپ اس کو دیں گے۔ کیوں؟ 6 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گیا اور 1 مہینہ سفر کیا، قیام کیا وہاں پر، اگر اس کا حج قبول نہیں ہوا تو بہت گھاٹے میں۔ اس لیے حاجی سے ملاقات ہو تو آپ اپنے لیے تو دعا کی درخواست کریں، لیکن آپ بھی اس کو 3 دعا دیں، اور اس میں پہلی دعا کیا ہے؟ تقبل اللہ حجک، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ اگر یہ عربی کا لفظ یاد نہ ہو تو اردو ہی بھی کہہ دیں اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، کیوں؟ یہ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر آگے دوسری دعا کیا؟ وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ بھائی گناہ سے بچنے کی اس نے کوشش کی تھی، پھر بھی انسان ہے کچھ چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اب جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف ہو جائے۔ پھر تیسری بات اس نے جو اللہ کے راستے میں سفر حج میں خرچ کیا، کوئی 4 لاکھ لے کے گیا، کوئی 6 لاکھ لے کے گیا، اب آپ اس کو یہ دعا دیجیے وہ اخلف نفقتک، کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ بعض روایات میں کہ آدمی حج میں جو خرچ کرتا ہے نا 1 درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم اس کو اللہ تعالیٰ۔ ہاں میرے بھائیوں یہ سفر حج بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرواوے گا اللہ کے۔ اس لیے کہتا ہوں حج کرو، ایسا حج کرو جو قبول ہو، ایسا حج کرو جو گناہوں سے پاک ہو، صاف ہو، تو آپ کے لیے بھی وہ نجات کا ذریعہ، اور آپ دوسرے کے لیے دعا کر دیں گے، وہ آپ کی دعا۔ اب دیکھو کتنے حاجی جب تک وہاں تھے نمازیں پڑھتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، طواف کرتے رہے، اب یہاں آ کے انہیں اچھی صحبت نہیں ملی، اچھا ماحول نہیں ملے گا، پھر موبائل کی دنیا میں ڈوب جائیں گے۔ پتہ چلا حج کر کے آئے اور فرض نماز بھی پڑھ سکے۔ یاد رکھو اگر حج کر کے آپ آئے اور آپ کی زندگی میں چینجنگ نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، تقویٰ نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، تو نہ صرف یہ کہ آپ گنہگار ہوئے
بلکہ آپ اپنی ذات سے مکہ کو بدنام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بدنام کر رہے ہیں، رسول کے شہر کو۔ آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں کوئی اثر نہیں ہے، گئے گھوم کے چلے آئے، حالانکہ بہت اثر ہے، آپ نے اثر کو قبول نہیں کیا۔ یا جو کچھ اثر آپ کو ملا تھا یہاں آنے کے بعد گناہوں کی وجہ سے اس اثر کو آپ نے برباد کیا۔ وہاں جو حاجی جاتا ہے یوں سمجھو کہ نور کے سمندر میں نہا کے آتا ہے، نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگا کے آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر مکے والوں کو معلوم ہو جائے حاجی کا اللہ کے مقام کیا ہے تو ان کو تو کیا، ان کی سواریوں کو چومے اور بوسہ دے اللہ کے اتنا مقام۔ یہ اس شہر سے ہو کر آ رہا ہے جس شہر میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ اس شہر سے ہو کر آ رہا ہے جس شہر میں جبریل امین بار بار آئے ہیں، یہ اس شہر سے ہو کے آ رہا ہے جس شہر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے۔ کتنے صحابہ کے پاؤں مبارک، کتنے اولیاء اللہ، کتنے قطب غوث ابدال، یہ اس شہر سے آ رہا ہے۔ یہ تو نور کے سمندر میں نہا کے آ رہا ہے، نیکیوں کے سمندر میں غوطہ لگا کے آ رہا ہے۔ اور دیکھیے کاروباری دنیا میں اصل آمدنی نہیں، اصل بچت ہوتی ہے۔ ایک آدمی 5 لاکھ کمائے، 10 لاکھ خرچ کرتے، کیا آپ 5 لاکھ کمائے لیکن 3 لاکھ آپ نے بچا لیا تو آپ کامیاب بیوپاری ہیں۔ اسی طریقے سے نیکیوں کی لائن میں بھی نیکیاں کما لینا اصل کمال نہیں ہے، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا کمال۔ وہاں آپ گئے، آپ کو جو نور ملا، جو تقویٰ ملا، جو برکتیں ملی، اب آپ بچا کے لائیے، سنبھال کے لائیے، گناہوں کے ماحول سے اپنے کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، تاکہ وہ نور زیادہ دیر تک باقی رہے۔ ایک زمانہ تھا حاجی حج کرنے جاتا تو وہاں سے تہجد گزار بن کے آتا اور یوں کہتا جب سے ہم نے حج کیا ہے اس کے بعد سے بھی آج تک ہماری تہجد کبھی قضا نہیں۔ حاجی وہاں سے حج کر کے آتا، اللہ سے عہد و پیمان کر کے آتا، آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، چیٹنگ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، سچے مسلمان بن کر، اور ایسے ہی بن کے دکھاتے تھا۔ اور حاجی آج وہاں آتے ایئرپورٹ سے گناہ شروع کر دیتا اور پھر اپنے گھر پہ آ کے گناہوں کے ماحول میں رہ کے کچھ دنوں میں گناہوں میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ فجر نماز تک کی اس کو پرواہ نہیں۔ حالانکہ فضائل اعمال میں لکھا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں نماز کو قضا کر رہا ہے تو ایسے سفر میں اس کو جانے کی اجازت نہیں کہ اس کی نماز قضا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، جب تک ہوش و حواس سالم ہیں، باقی ہیں اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو نماز آپ پر فرض ہی فرض معاف نہیں ہے۔ فرض میں سفر میں ہو 4 والی 2 پڑھ لو، 3 والی 3 پڑھو، سفر میں سنتیں معاف، فرض ہاں، مگر وہ جو 2 ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا، اور وہ بھی پھر یاد رکھنا شریعت کے مطابق پڑھنا۔ بعض مرتبہ سفر میں دیکھا لوگوں کو بلا شرعی مجبوری کے ٹرین کی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ یاد رکھو نماز میں کھڑا ہونا، قیام کرنا فرض ہے، جب تک وہ شرعی مجبوری نہ ہو جائے وہ قیام معاف نہیں ہوتا۔ معمولی بہانوں سے دیکھا یا تو نماز سفر میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اور پڑھ رہے ہیں تو شریعت کے خلاف پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بلا شرعی مجبوری کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے نماز ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آنے والے حجاج اکرام کو آپ یہ پیغام پہنچائیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے خصوصی وفد ہیں، مہمان ہیں، وہ وی آئی پی ہیں، اللہ کے مخصوص لوگوں میں ہیں۔ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، اگر وہ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ کب تک قبول فرمائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حاتم اصم بلخی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑے صوفیہ میں بڑے اللہ والے، ان کے حالات میں لکھا 30 سال ایسا مجاہدہ کیا ہے انہوں نے کہ زبان سے کوئی بلا ضرورت اور فالتو بات بھی نہیں کہا، ایسا مجاہدہ۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کا اسلام کا کمال یہ ہے، یعنی آدمی پورا مسلمان اسی وقت بنے گا جب حرام اور جھوٹ فالتو نہیں لا یعنی باتوں کو بھی چھوڑ دے. حرام تو چھوڑے، جھوٹ بولنا تو چھوڑے، لا یعنی باتوں کو بھی کرنا چھوڑ. اللہ والے انہی باتوں پر عمل کی باقاعدہ مشق کرتے. 30 سال تک انہوں نے ایسا مجاہدہ کیا کہ کوئی زبان سے فالتو اور بے ضرورت بات بھی نہیں نکلی. اب جو کوئی آدمی ایسی پرہیزگاری زندگی گزارے گا اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے. وہ کہتے ہیں میں حج میں گیا اور حج کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کے مخلص اور سچے بندے بن جاؤ. دیکھو ان کو کتنا پیار آتا ہے. کبھی کبھی تمہاری زبان سے الفاظ پورے بھی نہیں ہو پائیں گے، دعا قبول ہو جائے. وہاں پہنچ کر روزے کے بعد انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ آپ نے اپنی مہربانی سے اپنے نبی کے دربار کی حاضری آپ نے نصیب فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں نامراد واپس نہ کیجیے، ہماری حاضری کو قبول فرمائیے. اور اتنا کہنا تھا کہ باقاعدہ غیب سے آواز آئی جس کو انہوں نے سنا، کہ میرے بندے اگر تیری حاضری کو ہمیں قبول نہ کرنا ہوتا تو ہم تجھے اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق ہی نہیں دیتے. سن، تیری حاضری کو ہم نے ایسا قبول کیا ہے کہ جا، ہم نے تیری بھی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے، اور تیرے ساتھ یہاں جتنے موجود ہیں تیرے اعزاز و اکرام میں ہم نے ان سب کی مغفرت اور بخشش. اللہ اپنے وفد کی اور اپنے حاجی بندوں کی دعا کو ایسا قبول کرے. اللہ کے عاشق بنتے، سچے عاشق تو بن کے دکھاؤ. ایک بزرگ کہتے ہیں کعبۃ اللہ میں دیکھا ایک نوجوان کو خوب نفلیں پڑھے جا رہا، حج سے فارغ ہو چکا، نفلیں پڑھے جا رہا. اس نے سلام پھیرا. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بڑی نفلیں پڑھ رہے؟ کہا حج کو آیا تھا، اللہ کے دربار میں حاضری دی تھی، اب وطن واپس جانے کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے وطن واپس جانے کی اجازت مانگے. ہاں، ایسے بھی اللہ کے عاشق ہوتے باقاعدہ اجازت مانگتے تھے اور ان کو باقاعدہ اجازت ملتی تھی. وہ بزرگ کہتے میں دیکھتا رہا میرے سامنے ہی، اور نماز سے جب فارغ ہوا، دعا سے فارغ ہوا تو آسمان سے ایک پرچہ گرا. اس پہ لکھا تھا، اس بندے کا نام لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا یہ پرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے نام ہے. اے بندے جا تو اپنے وطن واپس اس حال میں جا کہ اپنے تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر. باقاعدہ اللہ کے بعض بندوں کے لیے ایسے پرچے بھی آتے ہیں، مگر اس کے لیے بہت عاشق بننا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا. جو سنت و شریعت کے مطابق حج کرتا ہے، اللہ کا عاشق بن کے رہتا ہے اور وہاں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پتہ نہیں کیا کیا نوازتے. ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال حج کو جاتے اور حضور کے روضے میں حاضری دیتے اور کہتے یا رسول اللہ وطن واپس جا رہا ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آتا کہ بسلامت روی و باز نہیں آئی، جاؤ سلامتی سے اپنے وطن واپس جاؤ، پھر واپس لوٹنا. وہ ہر سال ایسی بول کے آتے اور جب آتے تو اگلے سال انہیں پھر حج کی توفیق ہوتی. کیوں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ بسلامت روی و باز نہیں آئی، سلامتی سے جاؤ پھر واپس آنا. تو جب حضور یہ فرما دیتے تھے کہ واپس پھر آنا، اگلے سال انہیں پھر حج کی توفیق ہوتی تھی. ایسی 15 سال یا 18 سال تک ویسے آتے رہے اور انہیں جواب ملتا ہے. کہتے ایک سال جب میں نے واپسی کی اجازت مانگی اور کہا یا رسول اللہ وطن واپس جا رہا ہوں تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو ابھی سال یہ جواب آیا بسلامت بھی روی، کہ وہ جاؤ سلامتی سے چلے جاؤ. اگلا جواب نہیں کہ واپس بھی آنا، یہ نہیں فرمایا. بس اتنا سن کے وہ بزرگ رونے لگے، سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو اور آخری حج ہو، اب اس کے بعد یہاں کی حاضری نصیب. واقعی پھر وہ آخری سفر تھا، پھر آنا نصیب. ایسے ایسے اللہ کے عاشق ہوتے. تو میرے بھائیوں، یہ حج بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرمایا اسے اس کی قدر کرنا چاہیے. قدر کیا ہے کہ وہاں کے اثرات کو باقی رکھیں، وہاں کی نورانیت اور روحانیت کو باقی رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. ذرا بھی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے،
جلدی سے توبہ کریں اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ نے جو حج کی توفیق عطا فرما دی ہے یہ مانگیں کہ اللہ اپنی مہربانی سے آپ ہی نے حاضری کی توفیق دی تھی. آپ کے شان عالی کے مطابق ہم وہاں نہیں رہ سکے, وہاں کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکے. یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائیے اور اپنی مہربانی سے ہمارے حج کو قبول فرمائیے. جتنے حاجی آ جائیں انہیں ساری زندگی اپنے اس حج کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور انہیں گناہوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر وہاں سے آنے کے بعد وہ گناہ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ بدنام ہوں گے بلکہ ان کی ذات سے مکہ بدنام ہوگا, حرم بدنام ہوگا, کعبۃ اللہ بدنام ہوگا, شہر مدینہ بدنام ہوگا. کہ لوگ یہ سمجھیں گے کعبہ میں کچھ اثر نہیں, مکہ میں کوئی تاثیر نہیں اور روزہ کی برکت نہیں, حالانکہ سب برکتوں سے بھرا ہوا ہے, ان کے اندر کمی ہے. جتنے حاجی گئے ہیں اور حج کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے. آپ وہ دعا یاد کر لیجئے. پھر بتا دیتا ہوں, تقبل اللہ حجک, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. وغفر ذنبک, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے. تیسرے, واخلف نفقتک, آپ نے حج میں جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.